آپریشن خندق کی جو ہے وہ اسی نام سے، اس کوڈ نیم سے کارروائیاں شروع کی گئی ہے۔ خوارج کے ساتھ یا جو ٹی ٹی پی ہے ان کے اور مفتی منیر شاکر صاحب کا کیا کوئی رشتہ؟ مفتی منیر شاکر صاحب جو ہے وہ ایک پشتون نیشنلزم کے طور پر، نیشنلسٹ کے طور پر اور پی ٹی آئی کے بڑے سٹرانگ سپورٹر کے طور پر وہ سامنے آ رہے تھے۔ یہ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج کے وی لاگ میں پختونخوا اسپیسیفکلی کی جو صورتحال ہے وہاں پہ سیکیورٹی کی، ایک سائڈ پہ فوج کی طرف سے آپریشن بدر لانچ کیا گیا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ جو طالبان عسکریت پسند ہے ان کی طرف سے آپریشن خندق کی جو ہے وہ اسی نام سے، اس کوڈ نیم سے کارروائیاں شروع کی گئی ہے۔ ایک تو اس پہ بات کریں گے کہ خندق کی کیا پوزیشن ہے اور آپریشن بدر کی کیا پوزیشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مفتی منیر شاکر صاحب کی جو شہادت ہے اس کے بعد جو صورتحال ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، اور اسپیشلی خوارج کے ساتھ یا جو ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان ریاست کے خلاف لڑنے والے عسکریت پسند ہے ان کے خلاف، ان کے اور مفتی منیر شاکر صاحب کا کیا کوئی رشتہ تھا یا واقعی کوئی مطلب ہے کہ یہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے فار دا ریزن کہ ان کے جو عقائد تھے یا ان کی جو شخصیت تھی، یا یہ کوئی ذاتی معاملہ ہے، کیونکہ کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور اہم بات جو ہے وہ علماء اور مدارس پہ جو حملے ہیں اس وقت وہ جاری ہے اور زیادہ تر مذہبی رہنما جو ہے وہ نشانے پہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جو بیان آیا ہے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے، اس پہ بات کریں گے کہ واقعی وزیر اعلیٰ صاحب اس پہ سیریس ہے یا کوئی وہ جو گید البکی جسے کہتے ہیں کہ ایویں اس نے بیان دیا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہے اس بیان میں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی کچھ ایسے اس اشارے ملے ہیں تو شاید اسی جو ہے بیس پہ وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہوگا۔ پہلا جو ہے یہ ہمارا جو خیبر پختونخوا میں آج سے تقریباً 48 آورس پہلے جب آپریشن بدر لانچ کیا گیا، جو اسپیسیفکلی ان اضلاع میں جہاں پہ دہشت گردی کا حملہ ہے، تو دوسرے دن جو ہے عسکریت پسندوں کی طرف سے یا جسے خوارج کہتے ہیں ان کی طرف سے آپریشن خندق لانچ کیا گیا، اور اتنا فروشس تھا کہ 48 آورز میں تقریباً 60 کے قریب جو ہے وہ حملے ہوئے، اور اس میں پہلے 24 گھنٹوں میں جو ہے تقریباً 37 حملے ہوئے تھے۔ مطلب ہے کہ چترال سے لے کر چترال، مومن، باجوڑ، پشاور، لکی، ڈیرہ اسماعیل خان، ساؤتھ لوور وزیرستان، اپر وزیرستان، شمالی وزیرستان، مطلب ہے کہ کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ جو دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوئے۔ کہیں بم دھماکے ہوئے، کہیں سوسائڈ بلاسٹ ہوا ہے، کہیں چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا ہے، کہیں پولیس چوکی پہ حملہ ہوا ہے، کہیں پولیس تھانے پہ حملہ ہوا ہے، کہیں پہ گورنمنٹ آفیسز پہ حملہ ہوا ہے۔ یہ ایسا لگا جیسے کہ بالکل وہ جو نہیں، وہ مشروم کی طرح جو ہے وہ نکل آئے اور ہر جگہ پہ جو ہے ٹارگٹ کیا، اور یہی صورتحال آلموسٹ بلوچستان کی بھی رہی۔ لیکن اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح مومن میں آج جو ٹارگٹ کیا گیا ہے 7 خوارج کو مارا ہے، اسی طرح آج ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اٹیک ہوا ہے۔ وہ جنڈولا میں جو اسی دن آج سے 2 دن پہلے، جو 3 دن پہلے جو ہوا تھا واقعہ، جس میں 12 جو عسکریت پسند خوارج تھے اس کو مارا گیا تھا، ان کی لاشیں ابھی تک جو ہے وہ وہیں پہ پڑی ہے جہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ میرے خیال میں عسکریت پسندوں کی طرف سے یا جو خوارج ہے ان کی طرف سے آپریشن بدر کو بلنٹ کرنے کے لیے، تاکہ پریشر بڑھے فوج پہ اور سیکیورٹی اداروں پہ کہ بابا وہ تو ہر جگہ سے ہم پہ اٹیک ہو رہے، لیکن جس طرح ملٹری نے مینیج کیا سچویشن کو، آئی تھنک دیٹس کوائٹ۔ ایک سائڈ پہ تو عسکریت پسندوں نے جو بڑا جو خندق کے تحت جو ہے ہر جگہ پہ کارروائی لانچ کی، لیکن یہاں پہ سائیکولوجیکلی پولیس نے بھی اور فوج نے بھی اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ ایک کاؤنٹر آ رہے ہیں، سائیکولوجیکل وارفیئر جسے کہتے ہیں، اس کے تحت ساتھ ہی سوشل میڈیا پہ ایک آنسلاٹ آیا، اور سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کی طرف سے بڑی خوشیاں، اور ان کے جو ڈائسپورا ہے ان کی طرف سے ایسا لگ رہا تھا ان کو کہ جیسے، اور ان کے بڑے بڑے لوگوں نے، مطلب یہ کہ سینئر ان کے جو جنرلز تھے، ان کے جو کور کمانڈرز تھے، ان کے جو سیاسی رہنما تھے، تو مجھے بڑا عجیب بھی لگا۔ یہ تھا
لیکن صورتحال اس وقت بھی مطلب یہ کہ سیکیورٹی، اور خیبر پختونخوا میں جو 2 اضلاع ہے، لوور وزیرستان اور اپر وزیرستان، اور اس میں کچھ علاقے ایسے ہیں لکی کے جہاں پہ کرفیو کا نفاذ کیا گیا ہے۔ دوسری سائڈ پہ مفتی منیر شاکر صاحب کا جو شہادت ہے وہ کافی ایک کنٹروورسی اس نے جنریٹ کیا۔ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مفتی منیر شاکر صاحب جو عالمی دین تھے، بڑے اوکل تھے، اور بیانات وہ جو دین کے حوالے سے جو کچھ ایسے تھے، کیونکہ ایک وقت تھا خیبر پختونخوا میں کہ جو عقائد ہے یا یہ جو بدعات ہے، اسی حوالے سے پنجپیر کی طرف سے ایک مومنٹ مولانا طاہر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا، اور یہ بھی بیسیکلی ایک پنجپیر اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے تھے۔ تو اس کے بعد منیر شاکر صاحب، اس نے یہ جو تھے کہ جس کو ہم دین فروشی کہتے ہیں، جہاد کے بارے میں یہ جو قتل عام ہو رہا ہے یا اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، اسی حوالے سے ان کے کافی کلیئر جو تھے خدشات تھے، اور جو یہ مولوی حضرات بعض اوقات شاید یہ ٹھیک رہے ہو، شاید وہ ٹھیک رہے ہو، کیونکہ میں تو ایک عام آدمی کے طور پر یہ تجزیہ کر رہا ہوں کہ وہ چیلنج کر رہے تھے جو اسٹیبلش آرڈر تھا، جو مذہبی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کو وہ چیلنج کر رہے تھے۔ تو کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ حوالے سے جو خبریں آ رہی ہے، کل سے گردش کر رہی ہے کہ ان کے ایک بیٹے کی شادی جو ہے خوارج یا ٹی ٹی پی کے ایک اہم کمانڈر کی بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر یہ تو کوئی میرے خیال میں اس لیے کہ قبائلی علاقوں میں ابھی کسی کا بیٹا گیا ہے یا کسی کا بھائی گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی بھائی بھی اس طرح، شاید اس کی شادی پہلے ہو چکی ہو، وہ بندہ بعد میں جو ہے نا ٹی ٹی پی وغیرہ میں شامل ہو، لیکن کچھ بھی۔ اور مفتی منیر شاکر صاحب بھی شروع میں جس طرح لشکر اسلام یا انہیں جو تنظیم بنائی تھی، اور اس سے پہلے وہ جو تھے دوسرے النہی عن المنکر، امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں جو تھے، تو بعد میں شاید ہو سکتے ٹرن ہو سکتے، لیکن انٹل ریسنٹلی جو تھا مفتی منیر شاکر صاحب جو ہے وہ ایک پشتون نیشنلزم کے طور پر، نیشنلسٹ کے طور پر، اور پی ٹی آئی کے بڑے سٹرانگ سپورٹر کے طور پر وہ سامنے آ رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ پہ بڑے سخت جو ہے وہ تنقید کر رہے تھے یہ پالیسیز پہ۔ تو یہ ایک متنازع، اور کچھ افغانستان میں آئی ڈونٹ نو کہ وائے افغانستان میں کچھ علماء جو ہے، افغانستان میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جن کو بڑے کہتے ہیں یہ بہت زیادتی ہوئی، ایک پشتون عالم کو قتل کیا گیا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ جو مذہبی طبقہ ہے ان کا، وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ اس نے جو ہے نا اسلام کے بارے میں ان کے بیانات جو تھے وہ متنازع تھے۔ تو یہ ہے مفتی منیر شاکر صاحب۔ علماء پہ جو حملے ہیں، وہ جس طرح کل دوسرا حملہ ہوا ہے جس میں مولانا عبدالباقی نور زئی صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے کوئٹہ میں، تو وہ بھی جاری ہے۔ اور یہ جب سے پہلے رمضان کو جو حملہ ہوا تھا وہ حقانیہ پہ ہوا تھا، جس میں حامد الحق صاحب جو تھے اس کو شہید کیا گیا، اس کے بعد یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ اس طرح وزیرستان میں مولانا عبدالحق پہ، مولانا عبداللہ پہ بات ہو جو جے یو آئی کے ذلی امیر اہم رہنما تھے، ان پہ حملہ ہوا، کوہاٹ میں مدرسے پہ حملہ ہوا، اسی طرح لکی میں، اسی طرح جو جہلم میں۔ تو یہ تقریباً خیبر پختونخوا میں صرف 5 حملے ہوئے ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس وقت جو مذہبی طبقہ ہے، مذہبی قیادت ہے، خواہ وہ سیاست میں ہے خواہ وہ سیاست میں نہیں ہے، اس وقت ان کو ایک سیکیورٹی کے خدشات ہے، اور اسی حوالے سے کچھ انسٹرکشن بھی جاری کیے گئے۔ تو یہ بڑی الارمنگ ہے کہ جو صورتحال ہے سیکیورٹی کی، وہ جو ہے اسپیشلی مذہبی طبقے، باقی دیگر کے لیے بھی، لیکن مذہبی طبقے کے لیے اس وقت حالات کافی جو ہے مطلب ہے کہ قابل ایسے ہیں کہ جس پہ تشویش ہے، قابل تشویش ہے۔ آخر میں یہ کہوں، وزیر اعلیٰ صاحب کا جو کل بیان تھا کہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے مجھے کنسلٹ نہیں کیا گیا ہے، میرے خیال میں کرنا چاہیے تھا۔ ظاہری بات ہے یہ خیبر پختونخوا کا جو ہے سب سے زیادہ بڑا جو ہوسٹ صوبہ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، لیکن یہ ریفیوجیز کا مسئلہ ہے، یہ مرکز کے ساتھ ہے، اور یہ صوبے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ریفیوجیز کو آنے دینا بھی مرکز کا فیصلہ ہوتا ہے، ریفیوجیز کو جانا بھی مرکز کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اچھی بات ہوگی کہ یہ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کتنی حد تک وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کریں گے؟ میرے خیال میں اس پہ عمل وہ بالکل نہیں کریں گے، یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، اور کچھ سمپتھیز گین کرنے کے لیے ہیں، اور اسی حوالے سے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ علی امین صاحب جو ہے وہ جو مرکزی ایشوز پہ، مرکز کے جو ایشوز ہے
اس پہ وہ عمل نہ کرے. ابھی تک جتنے آئے ہیں تو سب سے اچھے اور سب سے جو ہے نا قابل اعتبار وزیر اعلیٰ جس نے مرکز کے ساتھ تعاون کیا ہے تو وہ علی امین صاحب ہے. ہر ایک ایشو پہ IMF کا مسئلہ ہو, ورلڈ بینک کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہو, سب پہ وہ سر بتسلیم خام ہوتے ہیں. تو یہ بھی مرکز کا مسئلہ ہے. میرے خیال میں علی امین صاحب شاید کچھ سمپتیز لینے کے لیے اس نے یہ بیان دیا ہو, ادروائز وہ مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ اس پہ وہ عمل درآمد کرے. اللہ کرے کہ وہ کرے, کیونکہ ریفیوجیز افغان مہاجر جو ہے ایسے حالات میں جو افغانستان کے حالات ہے اس میں بھیجنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی اگر آپ پاکستان میں اداروں سے پوچھے وہ کہتے ہیں تو پاکستان میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے. تو یہاں پہ جو سچویشن ہے تو آج کی یہی ولاگ تھی, اور اسی طرح آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں.